وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 33۔ آج کے درس کا موضوع، کیا ہمارا حال ماضی کی اقوام کی طرح ہے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور لوط علیہ السلام کو یاد کریں جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، بے شک تم بڑی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، اقوام عالم میں سے کسی ایک قوم نے بھی اس بے حیائی میں تم سے پہل نہیں کی۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين۔ کیا تم شہوت رانی کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو اور ڈاکہ زنی کرتے ہو اور اپنی بھری مجلس میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کا جواب بھی اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے، تم ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ لوط علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب تو فساد انگیزی کرنے والی قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم اس بستی کے مکینوں کو ہلاک کرنے والے ہیں کیونکہ یہاں کے باشندے ظالم ہیں۔ قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله الا امرأته كانت من الغابرين۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس بستی میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو اس میں رہتے ہیں، ہم لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی عورت کے ضرور بچا لیں گے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔
سامنے کرام سورہ عنکبوت آیت نمبر 33 لفظی ترجمہ ولما ان جاءت رسلنا، اور جب ہم آئے ہمارے رسول لوط علیہ السلام کے پاس، رسول مطلب بھیجے ہوئے، سیء بہم خفا ہوئے، وضاق بہم ذرعا سینہ تنگ ہو گیا، وقالوا اور انہوں نے کہا لا تخف، فرشتوں نے کہا لوط علیہ السلام کو خوف نہ کرو، لا تحزن غم نہ کرو، انا منجوکا ہم تمہیں نجات دیں گے اور تمہارے اہل و عیال کو، الا امرأتک لیکن تمہاری بیوی وہ نہیں، کانت من الغابرین وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، انا منزلون ہم نازل کرنے والے ہیں اعلی اہل ہذہ القریۃ اس بستی پر، اس بستی کے رہنے والوں پر، رجزن عذاب من السماء آسمان سے، بما کانوا یفسقون بسبب یہ کہ یہ نافرمان ہیں۔ سامعین کرام، ایک بات جو ہے ہمارے ذہن میں بیٹھتی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اور ثواب کا قانون اب بھی جاری اور ساری ہے، اور قیامت تک رہتی دنیا تک یہ رہے گا۔ دیکھیں کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کے اثرات، اس کے اچھے کام کے اثرات واقع ہوتے ہیں، اور اس وقت میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن اس وقت جو برے کام کرتے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے، لازماً بھیجتا ہے، آج بھی یہ طریقہ ہے اور یہ رہتی دنیا تک رہے گا۔ عذاب اور ثواب جزوی طور پہ سامعین اکرام اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ دنیا میں بھی ملتا ہے، جزوی طور پہ، اور مستقل تو پھر روز قیامت ہے اور وہاں حساب کتاب ہے اور پھر جنت اور دوزخ ہے۔ لیکن یہاں بھی سامعین اکرام دیکھیں، یہ گزشتہ اقوام کے جو حالات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اس میں ابھی آئے گا آخر میں ان فی ذالک لآیات لقوم یعلمون، آخر میں آئے گا اس سپارے کے، کہ اس میں نشانیاں ہیں جو علم رکھتے ہیں، جو عقل والے ہیں۔ تو دیکھیں ہم تو نہ عقل سے کام لیتے ہیں، ایک بات جو ہے وہ نوٹ کر لیں، نہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہیں اور نہ عقل سے کام لیتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ یہ بات ذرا وہ گڑبڑ بن جاتی ہے نا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل حق کی بات ہم سنیں، اللہ تعالیٰ کی دیکھیں ایک میسج تو آیا ہوا ہے، اور یہ میسج، یہ پیغام انسان کے لیے، جب انسان پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ پیغامات شروع ہو گئے ہیں رب کی طرف سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی کامیابی کا راستہ اپنے عقل اور حواس سے معلوم ہی نہیں ہو سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا محتاج ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے محتاج رکھا ہے۔ باقی تو جو اشیاء ہیں سامعین اکرام، یعنی انسان کے علاوہ جو مخلوقات ہیں، ان کے مقاصد چونکہ ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں یعنی ہیں، اور تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کی ہدایت دے دی ہے، فیڈنگ کر دی ہے ہر چیز میں، شہد کی مکھی شہد بنا رہی ہے، اور سانپ اپنا کام کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، سب لوگ اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو ولما اب یہ ہے نا کہ یہ پیغمبروں کے حالات ہیں، عذاب کے واقعات اللہ تعالیٰ بیان کہ میرے پیغام آیا، قوم نے جھٹلا دیا، ایک حد تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا مہلت کا قانون ہے، مہلت میں دیتا ہوں، اس کے بعد جو ہے میرا عذاب واقع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے 950 سال مہلت دی، اور اس کے بعد پھر عذاب آیا۔ اسی طرح فرعون 30 سال تک ان کو مہلت دی گئی، موسیٰ علیہ السلام نبوت کے اعلان کے بعد 30 سال تک وہاں رہے، اس کے بعد وہاں سے آئے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مہلت دی گئی ان کی قوم کو نا، اور پھر 8 ہجری میں ان کا پتہ کاٹ دیا، ان کی حکومت کا پتہ کاٹ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں سامعین اکرام، اس پہ غور و فکر کرنا ہے۔ ہم تو بات یہ ہے کہ یہ قصہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ قصہ جو ہے ہم
عام طور پہ روایتی طور پہ لیتے ہیں ان قصوں کو. یہ بات نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے حالات ہیں. اس میں سبق ہے. یہ تاریخی واقعات اب دیکھیں ہماری جو تاریخ ہے، مثال کے طور پہ جو جنگ آزادی کی وہ ہوئی تھی نا، اس کی ایک تاریخ ہے ہمارے 1857 میں بغاوت ہوئی تھی، اور یہ وہ ہمارے آپ سب نے پڑھی ہوگی اپنے کورسز میں پاکستان میں. تو اس کی ایک تاریخ ہے، لیکن وہ تاریخ وہ حالات تو پھر نہیں آئیں گے. انگریز تھے اس وقت، انگریز حکمران تھے اور وہ ظالم تھے اور ظلم کرتے تھے. بہرحال تو اس کے خلاف جو ہے وہ جنگ آزادی لڑی گئی. اب ویسے حالات تو نہیں ہیں، نہ انگریز ہیں، نہ وہ ہندو، نہ مسلمان ایسے، اور نہ وہ ہتھیار ہیں. لیکن یہ جو واقعات ہیں یہ تاریخی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوط علیہ السلام جیسی قوم اب نہیں ہے، یا قوم عاد جیسی قوم آج نہیں ہے، یا قوم سمود جیسی قوم آج نہیں ہے، یا قوم نوح جیسی قوم آج نہیں ہے، یا بنی اسرائیل جو تھے عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے تو وہ حالات آج نہیں ہیں. یہ آپ نہیں کہہ سکتے. یہ دیکھیں بڑا دلچسپ بات ہے، اس پہ آپ غور کریں. یعنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قوم سمود جن حالات میں رہتی تھی، یا جس طریقے سے ان کے پاس رسول آئے اور جس طریقے سے انہوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا، آج بھی اسی طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، وَلَقَدِ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے اسی طرح مذاق اڑایا گیا گزشتہ پیغمبروں کا بھی. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، سورہ ملک میں ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. کیا یہ نہیں دیکھتے کہ جو گزشتہ اقوام تھی انہوں نے بھی جھٹلایا؟ تقریباً وہی حالات ہیں. سامعین کرام میری بات ذرا توجہ سے سنیں. جو گزشتہ اقوام پہ حالات گزر چکے ہیں یا ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے وہی معاملہ آج بھی ہے. ہم بھی یہاں دیکھیں ایک یہاں آیت نمبر 30 میں بیان ہو رہا ہے، حضرت لوط علیہ السلام رب سے دعا کر رہے ہیں، اے میری رب میری امداد کر، یہ مفسدین ہیں، فساد. پھر یہ ہے کہ آیت نمبر 34 میں اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسِقُونَ. کیونکہ یہ فسق و فجور میں مبتلا ہیں تو ہم ان پہ عذاب نازل کریں گے. کون کہہ رہے؟ فرشتے کہہ رہے. کس کو؟ لوط علیہ السلام کو. تمہیں بچا لیں گے ان کو بسبب ان کی نافرمانی کے، یفسقون، جو فسق و فجور میں مبتلا ہے. آج سامعین اکرام میرے خیال سے 2 ہاتھ آگے ہی ہیں قوم لوط سے. دیکھیں اصل خرابی کیا ہوتی ہے؟ اصل خرابی یہ ہوتی ہے کہ پیغمبر کی دعوت کو آپ نہ سننے کے لیے تیار ہیں، نہ اس کی دعوت پہ لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں. آج دیکھ لیں آپ کیا صورتحال ہے. اپنے پیغمبر کی دعوت پہ ہم نے لبیک کہہ دیا، ہم تو نہ سمجھا ہے نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں. بڑی ملانی بڑی بنی پھرتی ہو، کوئی لڑکی پردہ کرنے لگے یا مناسب طریقے اپنانے لگے، اپنے مولانا پن اپنے ساتھ رکھو، یا لڑکوں کو بھی اسی طرح کہا جاتا ہے. تو یہ صورتحال ہے سامعین اکرام. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ قوم لوط کے حالات تھے یا ان پہ عذاب آیا بس وہ ختم، اب وہ تاریخی اب نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. اللہ کا عذاب اور ثواب جزوی طور پہ آج بھی نازل ہوتا ہے، اور اصل عذاب تو دیکھیں آخرت میں تو نتیجہ ہے، مکمل نتیجہ ہے، اور وہاں صحیح جزا اور سزا ملے گی. سزا بھی صحیح ملے گی اور جزا بھی صحیح ملے گی. خیر جزا کے بارے میں تو بس وہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے.
جنت جو ہے وہ اللہ کے فضل سے ملے گی اور اس کی رحمت سے ملے گی۔ باقی تو ہم اگر کوئی بندگی کی لائن اختیار کرتا ہے تو یہ اللہ کا حق ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، تو اس کے سامنے سر جھکا دینا حق بنتا ہے رب کا، یہ کسی پہ احسان نہیں ہے۔ یہ جو جنت ہے مثال کے طور پہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، فضل۔ تو بہرحال خیر میں عذاب کی بات کر رہا ہوں، تو یہ عذاب اور ثواب جو ہے سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، کوئی بات شک میں ہو آپ پوچھ لیں، یہ طریقہ کار جاری و ساری ہے۔ اگر میں اسی نقطے پہ مطلب وہ کروں تو میرے خیال سے ٹائم مجھے بہت چاہیے اس کی تفصیل کے لیے، لیکن میں مختصر طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، اور وہ حدیث یاد کریں کہ دل پہ نقطے کالے اور سفید لگنے شروع ہو جاتے ہیں، اچھے عمل سے سفید نقطے، برے عمل سے کالے نقطے۔ اب وہ برے اعمال اگر آپ کرتے رہیں، بما کانوا یفسقون کے الفاظ ہیں اس صورت کی آیت نمبر 34، مسلسل ایک روش۔ ہم نے سامعین کرام بہت افسوس کی بات ہے، ہم نے ایک نافرمانی کی روش اختیار کر لی ہے اور اس پر قائم رہنا چاہتے ہیں، اگرچہ نیک بات اچھی بات ہمیں معلوم بھی ہے، لیکن ہم نے جو روش اختیار کر لی ہے، مثال کے طور پہ میں جب آپ کو مثال دیا کرتا ہوں انفرادی اور اجتماعی، انفرادی طور پہ وہ گھرانہ جو بنتا ہے میاں بیوی کا، اب میاں بیوی نے آپس میں جو ایک رویہ اختیار کر لیا ہے، مثال کے طور پہ کوئی کھٹپٹ آ جاتی ہے اور مخالفت آ جاتی ہے تو بیوی کا ایک خاص رویہ ہو جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے، تو وہ ہم پھر وہ بیگمات جو ہیں وہ اس روش پر قائم رہنا چاہتی ہیں کہ میں تو ایسے ہی کروں گی، میرا تو یہی طریقہ ہے، میرا تو یہی فطرت ہے۔ اچھا شوہر صاحب بھی اپنے مزاج سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیں اسلام تو مزاجوں کو قابو کرنے کے لیے آئے کہ ہم اپنے مزاجوں کو قابو کر لیں، لیکن اچھا پھر جو اجتماعی طور پہ ہمارا رویہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے سامعین کرام، جو میڈیا ہے آپ کا، جو میڈیا ہے تو وہ جو رویہ اس نے اپنایا ہوا ہے تو میڈیا نے، تو اس کو آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا رویہ ہے، اس رویے سے ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں، یہ میڈیا ہاؤسز کے تمام مالکان کو ایک اہل حق علماء کی ایک جماعت مل کے مدعو کرتی ہے تاکہ انہیں حق کی تبلیغ کر سکے، حق کی تلقین کر سکے، میڈیا ہاؤسز کا قبلہ درست کرنے کے لیے یہ میٹنگ بلائی جاتی ہے، اہل حق ہیں، تمام بڑے بڑے عالم ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے یہ میڈیا ہاؤسز والے اپنے رویوں سے، یہ بے مقصد پروگرام ہیں، یہ فحاشی اور یہ اشتہارات، گندے اشتہارات، اس سے باز آ جائیں گے؟ نو، کبھی نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ سننے کے لیے چلے سن لیں، لیکن وہ ان پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اول تو آئیں گے نہیں کہ بھئی اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ بتایا جائے میڈیا کے بارے میں، اور اول تو آئیں گے نہیں، سوری کوئی بھی نہیں آئے گا، آ بھی گئے، سارے آ گئے، لیکن کان دھرنے کے لیے یعنی دل سے سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ میں آپ کو اجتماعی رویہ بتا رہا ہوں، میڈیا ہاؤس کی کیا بات ہے، آپ تمام اپنے اشرافیہ کے رویے دیکھ لیں، ایک خاص رویہ ہم نے اپنا لیا ہے جو فسق کا ہے، جو نافرمانی کا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ہے، وہ رویے ہم باز نہیں آنے۔ یہ جو آپ کے افسران ہیں، افسران بالا ہیں، یہ اپنے رویوں کو بدلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ 100 علماء کی جماعت ان کو نصیحت کرے بھئی کرپشن مت کرو، رشوت مت لو، ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ تو یہ بما کانوا یفسقون، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تاریخ جو ہے وہ آج بھی وہی تاریخ ہے جو قوم لوط کی تھی، وہ بھی مسلسل نافرمانی کا شیوہ انہوں نے اختیار کر لیا تھا، پیغمبر کی بات کو سننے کے لیے تیار نہ تھے، آج بھی یہی مسئلہ ہے، اور عذاب تو واقع ہو چکا ہے سامنے کا۔
امت مسلمہ اس وقت اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے سامعین اکرام۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین اکرام، میں آپ کی گوش گزار آپ کرنی تھی۔ اب اپنے سبق کی طرف آتے ہیں سامعین اکرام، اور جو سبق ہم نے پڑھا اس میں لوط علیہ السلام کے پاس وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے آئے، تو انہوں نے کہا کہ یعنی وہ لڑکوں کی شکل میں آئے، وہ واقعہ اس وقت تفصیل نہیں ہے اس کی یہاں، تو میں بھی نہیں کرتا۔ بہرحال یہاں یہ ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ، وہ ناراض ہوئے، خفا ہوئے، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور سینہ تنگ ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہ کرو، نہ ڈرو نہ غم کرو، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور ان پہ عذاب آئے گا، اِنَّا مُنَجُّوکَ، ہم تمہیں نجات دے دیں گے تمہارے گھر والوں کو، لیکن تمہاری بیوی کو نہیں، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو جس خون کے رشتے اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ سامعین اکرام اس بات پہ ذرا غور کر لیں کہ خون کے رشتے جو ہے وہ روحانیت میں کام نہیں آتے۔ بیٹا باپ کے خلاف ہوگا قیامت کے دن، باپ بیٹے کے خلاف ہوگا، اور خاوند بیوی کے سے بھاگے گا، یہ کوئی اہمیت نہیں ہے سامعین اکرام۔ اصل رشتہ تو وہی بات آ جاتی ہے نا، ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے کی، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا ثم ینکر بعضکم بعض یوم القیامہ او کما قال، کہ یہ تم نے دنیاوی رشتوں کو اپنی دنیا کی زندگی میں محبت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، تو یہ تو ایک دوسرے کا انکار کر دیں گے۔ تو بہرحال میں صرف یہاں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیوی دیکھیں خاوند کا بیوی سے کتنا مضبوط رشتہ ہوتا ہے، کتنا قریبی تعلق ہوتا ہے، لیکن اللہ کا جب فیصلہ آ جاتا ہے تو اس میں ان رشتوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹی سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یا فاطمہ اعملی انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، قیامت کے دن اس وجہ سے تم نہیں بچ سکو گی کہ تم میری بیٹی ہو۔ سلینی ما شئتے، جو چاہیے تم مجھ سے لے لو، لیکن قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام، بعض ذہنوں میں اگر کوئی یہ بات ہے کہ اگر ہم نے اپنی روش نہ بدلی تو ہمارے رشتے کام آ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ انا منزلون، ہم نازل کرنے والے ہیں علی ہذہ القریۃ، اس بستی پر، رجزن، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما کانوا یفسقون، بسبب ان کی نافرمانی کے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس میں ہم نے نشانی چھوڑی ہے، واضح نشانی، جو عقل سے کام لینے والے ہیں۔ قوم لوط کے کھنڈرات، وہ بستی آج بھی موجود ہے سامعین اکرام، اور کوئی عقل والا ہے تو اس سے سبق لے لے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قوم مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھجوایا۔ وَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا کہ اللہ کی بندگی اختیار کر لو، وہی پیغام ہے۔ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ، اور آخرت کے دن کی امید رکھو۔ اس کے مطلب ایک مطلب تو یہ ہے کہ تم جو بھی کام کرو اس میں آخرت کا دن تمہارے مد نظر ہونا چاہیے، یعنی جو کام بھی کرو اس کے نتیجے کا تم سوچ کے رکھو۔ یعنی جو کام، ظاہر ہے سامعین اکرام، جو مومن کی زندگی گزرتی ہے تو وہ یوم آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے، اور اصل میں وہ عذاب جس وجہ سے آتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، جس وجہ سے عذاب آئے گا وہ وجہ زیادہ اہم ہے اس عذاب سے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ کو ناراض کرنے کی جو بات ہے، وہ سب سے زیادہ بڑی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے سامنے کرام۔ آپ اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے رب سے کیوں کر اس کو ناراض کرنے کا سوچ بھی سکتے ہیں، یعنی آپ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ
یعنی اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کی ناراضگی کا آپ سوچ نہیں سکتے سامعین کرام۔ تو بہرحال ورج الیوم الآخر میں یہ مضمون ہے کہ آخرت کے دن کی جو امید ہے، یعنی سامعین کرام اس میں مضمون ہے تھوڑا سا کہ شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ تم یوم آخرت کا ذہن میں رکھو، اس کی امید لے کے جیو، اس کے حساب سے اپنے سارے کام کرو۔ تو امید یوم آخرت، اب یوم آخرت میں کیا ہے سامعین کرام؟ دیکھیں ثواب عذاب تو اپنی جگہ ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ اصل تو وہ ملاقات ہے، وہ تو ملاقات کا دن ہے سامعین کرام۔ تو اس دن کی ملاقات کے لیے تو مومن جیتا ہے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، دیکھیں پھر وہی الفاظ آ رہے ہیں کہ زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرو۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ ترجمہ سنا دیں۔ ولما ان جاءت رسلنا لوطا، جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس، سیء بہم، ناراض ہو گئے ان کے آنے پہ، وضاق بہم ذرعا، سینہ تنگ ہو گیا ان کا، قالوا لا تخف، انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ولا تحزن، اور نہ غمگین ہو، انا منجوک و اہلک، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو نجات دے دیں گے، بچا لیں گے، الا امرأتک، تمہاری بیوی نہیں، ان کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ انا منزلون علی ہذہ القریۃ، ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی پر، رجزا من السماء، آسمان سے عذاب، بما کانوا یفسقون، کہ وہ قانون شکنی کرتے تھے، وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً، اور ہم نے ان میں سے چھوڑی، ہم نے اس بستی سے کچھ واضح نشان چھوڑے، بینتاً واضح نشان، لقوم یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور قوم مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو پیغمبر بنا کے بھیجا، فقال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا میری قوم اللہ کی بندگی کرو، ورجوا الیوم الآخرہ، اور امیدوار رہو آخرت کے دن کے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین،
और ज़मीन में न फिरो फसाद करते हुए। सामने कराम अब इन आयत की तिलावत और तर्जुमा। वलम्मा अन जाअत रुसुलुना लूतन सीअ बिहिम वदाक़ बिहिम दरअन وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. Then, when our envoys came to Lot, they were mistreated, and he was troubled and distressed on their account. They said, "Do not fear nor grieve. We will save you and your family, except for your wife, who will remain behind. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. We will bring down upon the people of this town a scourge from heaven because of their wickedness. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. And we left behind a clear trace of it for people who understand. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. And to Midian, their brother Shuaib, he said, O my people, worship God and anticipate the last day, and do not spread corruption in the land. सामीन इकराम, इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।